اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ہم بات کر رہے تھے، ہم سورہ کہف کا مطالعہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو میں آپ سے جو بات کر رہا تھا وہ صحبت صالحین کے اوپر بات کر رہا تھا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدیٰ، وہ چند نوجوان تھے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آپس میں جڑے۔ تو صحبت صالحین انتہائی اہم شے ہے، انسان کو ہر عمر میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ بلکہ آپ اندازہ کریں کہ یہ اس قدر خطرناک شے ہے صحبت صالحین۔ ایک اچھا خاصا انسان جو کہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے پوری زندگی، لیکن اگر اس نے اس بات پر اپنی توجہ نہیں دی اور اپنا خیال نہیں رکھا، اپنا خیال اگر اس نے نہیں رکھا، تو معاملہ یہ ہے کہ بری صحبت جو ہے، یا برے لوگوں کو چاہنا، یا بری جگہ پہ جانا، یہ انسان کو پھر دوبارہ اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ ہمیں اس لحاظ سے انتہائی خطرناک طور پر اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک وہ انسان کہ جس نے نیکیوں پہ چلنا شروع کر دیا ہے، جس کو اچھی چیزیں اچھی لگتی ہیں، جس کو خیر کی باتیں اچھی لگتی ہیں، جس کو نیک اعمال سے محبت ہے، تو وہ ان تمام برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے، تمام برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے کہ جس کو اللہ نے منع کیا ہے، تمام برے اعمال سے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ لازماً کہیں نہ کہیں کسی برے کام میں لازماً پڑے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، یہاں تک کہ بڑھاپے میں یہ چیزیں اور شدت اختیار کر جاتی ہیں کہ انسان اگر اپنا خیال نہ رکھے، اپنے آپ کو اللہ والوں سے نہ جوڑے، اہل اللہ سے نہ جوڑے، نیک لوگوں سے نہ جوڑے، تو اس عمر میں بھی انسان غلط راستے پہ نکل جاتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک شے ہے صحبت، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ تم اپنے دوست کو دیکھو تم نے کس سے دوستی کی ہے، تم کہاں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہو، تمہارا وقت۔ دوسری بات جو میں نے بتائی، انسان جہاں اپنا وقت زیادہ گزارتا ہے، جس کے ساتھ آپ اپنا زیادہ تر وقت گزارتے ہیں، حصہ آپ کے دن کا زیادہ حصہ جس کے ساتھ گزرتا ہے، وہ آپ کی صحبت ہے۔ تو آج کے زمانے میں تو یہ صحبت کا مفہوم اتنا زیادہ خطرناک ہو گیا ہے، اتنا واضح ہو گیا ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کے 24 گھنٹے میں زیادہ وقت اس کا کس طرف گزر رہا ہے، وہی اس کی صحبت ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ پھر جب انسان جس شے کے اندر آ جاتا ہے، ایک تو اس میں دو چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، ایک تو عادت بن جاتی ہے، انسان کی ہیبٹ بن جاتا ہے، ہیبٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اور دوسری چیز اس کے دل کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ محب کون ہے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ کہ انسان رات کو سوتے وقت جس کے بارے میں آپ سوچتے ہوئے سو رہے ہیں وہی آپ کی محبت ہے، اور صبح اٹھ کے جو پہلا خیال آپ کو آ رہا ہے وہ آپ کی محبت ہے۔ صرف انسان کو دیکھنا یہ ہے کہ میری محبت رات کو سوتے وقت بھی دنیا ہے، اور صبح اٹھ کر جو میرا پہلا خیال ہے کیا وہ دنیا ہے؟ اگر وہ دنیا ہے تو ہم سب کو فکر کرنی چاہیے، اور وہ اگر آخرت ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ واقعتاً میرا، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا اللہم بسمک اموت و احیا۔ اگر آپ کو موت کو سمجھنا ہے تو آپ نیند کو سمجھیے تو موت سمجھ میں آئے گی۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ کے نام سے میں آپ کے نام سے بسم کا اموت ہوں، میں مرتا ہوں، میں مرنے جا رہا ہوں۔ ہم انشاءاللہ ابھی بیچ میں یہ بھی پڑھیں گے کہ ہمارے جسم کا اور ہماری روح کا کیا کنیکشن ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کتنے تعلقات ہیں جسم اور روح کے۔ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو آپ میری باتیں سن رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ہم ساری باتیں پروسیس کر رہے ہیں، اور جب ہم سو جائیں گے، جیسے ہی ہم سوئیں گے، تو نہ ہم کسی کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ ہمیں کوئی بات سمجھ میں آئے گی، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو نا وہ دل ہمارا کام کر رہا ہوگا، بلڈ سرکولیشن ہوگی، کھانا ڈائجسٹ ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارے کیا معاملات ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ ساری ٹرمز انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب آیتیں آگے آئیں گی تو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ہماری روح کا ہمارے جسم سے کیا تعلق ہے اور کس قسم کا تعلق ہے۔ تو موت کے وقت یہ جو موت ہوتی ہے، ایک تو نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، نیند میں انسان آدھا مر جاتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، میں مرتا ہوں اور پھر دوبارہ زندہ ہوتا ہوں۔ ورنہ اگر آپ تھوڑا بہت بھی اگر آپ عربی پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا، وہ تو انامو ہوتا ہے سونا، کہ میں سوتا ہوں، اور استیقظو میں اٹھتا ہوں۔ نہیں، یہاں تو اموت میں مرتا ہوں، اور وہ احیا اور میں زندہ دوبارہ ہوتا ہوں۔ ہم روزانہ مرتے ہیں اور روزانہ زندہ ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے مرنے کا بھی خیال رکھنا ہے اور ہمیں اپنے اٹھنے کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ تو ایک تو صحبت صالحین پہ بات آگے ہوتی رہے گی کہ یہ صحبت کتنی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے چلتے ہیں۔ وزدناہم ہدیٰ، مجھے آپ کو یہ بتانا ہے یہ کس کا کیا مطلب ہے، کہ ہم نے ان کو ہدایت میں
آگے بڑھا دیا. ہدایت روشنی کیا ہوتا ہے؟ ایمانن و بصیرتن فی دینہم. ہدایت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان جب ایمان اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر، وہی وہ چیزیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، جب انسان کا اس پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب انسان ان پر یقین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے، میں آپ کو نہیں دیکھ رہا لیکن پھر بھی مجھے میرے دل میں یقین ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا، مجھے اچھے کام کروں گا تو میں جنت میں جاؤں گا، آپ مجھے یقین ہے اس بات کا، برے کام کروں گا تو مجھے دوزخ میں جانا پڑے گا، مجھے اس بات کا یقین ہے. تو جب یہ چیز انسان اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس عقیدے کو، اس سوچ کو لے کے آگے بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر ہم اس کو دین کے اندر بصیرت دیتے ہیں. دین کے اندر ہم دیکھیں اس کو دین سمجھ میں آنے لگتا ہے، اس کو دین کی باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دین کی باتوں میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتا ہے. یہ ہے زدناہم ہدی، کہ ان کی ہدایت میں تو بڑھوتری ہوئی. کیسے؟ ایک تو وہ سب ایمان لائے، پھر اس کے بعد انہوں نے اس پہ پختہ عزم کیا، سب مل گئے، اکٹھے ہو گئے، ایک ساتھ ہو گئے، ایک گروپ کی شکل میں. اب اللہ تعالیٰ کہہ لیں گے جب وہ تھوڑے سے جمے اور انہوں نے واقعتاً غور و فکر کرنا شروع کیا اور سوچا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور باتیں سمجھائیں، پھر آہستہ آہستہ ان کو چیزیں سمجھ میں آنے لگیں کہ واٹ از دا ریالٹی بہائنڈ واٹ ایور از ان فرنٹ. ہمارے سامنے جو بھی ہے وہ کچھ اور ہے، دا ریالٹی از بہائنڈ، ٹھیک ہے نا. دوسرا کیا ہے اس کے اندر؟ دوسری چیز کیا ہے؟ ایک تو ہو گئی دین کی بصیرت، کہ آپ کو اپنا دین سمجھ میں آنے لگے گا کہ میں جس بات کو مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کا خلاصہ دیکھیں تو رضیت باللہ ربا، میں اس بات پہ راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، وبالاسلامی دینا، اور اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تین باتیں جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ کہتا ہے، اگر وہ صبح سے لے کے شام تک میں مر گیا تو جنت میں جائے گا. اور جس شخص نے مغرب کی نماز کے بعد، جبکہ رات شروع ہوتی ہے، اس وقت یہ 3 کلمات کہے، اللہ تعالیٰ میں راضی ہوں اس بات پر کہ آپ میرے رب ہیں، اور اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. میں آپ کو تھوڑا مختصر سے بتا دیتا ہوں کیا مطلب ہے، کہ میں اللہ تعالیٰ کی، اگر میں اس بات پہ راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، تو مجھے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں چاہیے، مجھے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں چاہیے. یہی ان کا پہلا اقرار تھا اصحاب کہف کا. اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرنے والے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ماننے والے. وہ بادشاہ کہہ رہا تھا میرا حکم مانو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو. انہوں نے کہا نہیں، جیسا اللہ نے کہا ہے ہم ویسا کریں گے، تم نے تو ہمیں غیر اللہ کی عبادت میں لگا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم ایسا نہیں کریں گے. دوسرا وبالاسلامی دینا، اسلام سے بہتر مجھے کوئی اور آپشن نظر نہ آئے. مجھے لگے کہ کرسچینٹی ہے یا یہودیزم ہے یا اور جتنے مذاہب ہیں ان کے کتنے مزے ہیں، وہ لوگ کتنے مزے کرتے ہیں، وہ کس طرح رہ رہے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ اتنی ترقی کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری ترقی ایک طرف، میں اسلام پر راضی ہوں، اسلام از دی بیسٹ، آئی ڈونٹ ہیو اینی آپشن، نہ ہی مجھے کوئی اور آپشن چاہیے اسلام کے علاوہ. مجھے ابھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اسلام کی، آگے جا کے سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. اور وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، جب میں کہتا ہوں اونلی رول ماڈل آئی ہیو از محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کے علاوہ کوئی کسی رول ماڈل کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے مجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہننا، اٹھنا بیٹھنا، پوری زندگی گزارنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تدریس کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں سے معاملات، اخلاقیات، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے لیے رول ماڈل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ مجھے اس کے علاوہ کوئی پسند نہیں آنے والا. میرے لائکس وہ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائکس تھے، اور میرے ڈس لائکس بھی وہی ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈس لائکس تھے. یہ ہے وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. اگر میں ایسا کرتا ہوں واقعتاً میں ایسا کرتا ہوں تو واقعتاً کیا ہے کہ پھر میں اپنے دعوی ایمان میں سچا ہوں، ورنہ تو کیا معاملہ ہے. اسی لیے یہ 3 جو الفاظ ہیں نا، ان پر جنت ایسے ہی نہیں ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلامی دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، جب میں صبح 3 مرتبہ پڑھوں گا تو اس کے بعد میری زندگی ویسے ہی ہوگی صبح سے لے کے شام تک، اور جب میں شام میں پڑھوں گا تو میری رات بھی ویسے ہی ہوگی. میری صبح بھی اللہ اس کے رسول کے مطابق ہوگی، میری رات بھی اللہ اس کے رسول کے مطابق ہوگی، میرے نفس کے مطابق نہیں ہوگی، شیطانوں کے مطابق نہیں ہوگی. جو دنیا مجھے آج کروانا چاہ رہی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا. یہ ہے وہ کمٹمنٹ جس پر جنت کا وعدہ ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے نا. تو وہ معرفت ربہم، دوسری چیز جو پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوتی ہے.
کوئی انسان اگر یہ زدناہم ہدا کی یہ تفسیر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھایا، تو ہدایت میں کیسے بڑھے وہ؟ نمبر ایک تو یہ کہ ان کو اپنا دین سمجھ میں آیا، نمبر دو اللہ تعالیٰ سمجھ میں آئے، اللہ تعالیٰ ہیں کون، اللہ تعالیٰ کیسے، یہ پوری کائنات ماشاءاللہ اللہ کی ہے، تمام مخلوقات اللہ کی ہیں، یہ آتی ہے یہ معرفت اللہ۔ اور اس کے اندر بھی علماء نے لکھا سب سے اہم چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، انسان کے اوپر وہ باتیں واضح ہو جائیں، یہ اس کا مطلب ہے کہ معرفت اللہ آ گئی ہے۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے تو مجھے یہ کرنا ہے، اور انسان وہ کرنا شروع کر دے، اور ان چیزوں سے یہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہے، ہر وہ شے جو اللہ تعالیٰ کی کو ناپسند ہے انسان وہ چھوڑ دے اللہ کی وجہ سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی معرفت آ گئی ہے۔ تبھی تو انسان صرف وہی کر رہا ہوتا ہے جس کی اس کو معرفت ہوتی ہے، جس کو وہ جانتا ہے، جس کو وہ دیکھتا ہے۔ تو معرفت ربہم، ہدایت میں آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہوگا؟ دوسرا، ایک تو دین سمجھ میں آ گیا، دوسرا اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ گئے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں وہ سمجھ میں آ گئی، اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں وہ سمجھ میں آ گئی انسان کی۔ اور اس کا ثبوت کیسے ہوگا؟ حتیٰ صبروا علی الہجرہ، آپ سوچئے کہ سب سے پہلے تو ان کا ایمان تازہ ہوا، ٹھیک ہے نا، ان کو دین سمجھ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ گئے، تو یہاں تک کہ پھر جب انسان اس پر عمل کرتا ہے تو ایک وقت کیسا آتا ہے؟ صبروا علی الہجرہ، یہاں تک کہ ان کو پھر اپنا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑنا پڑا۔ عجیب، آپ سوچیں، ٹھیک ہے نا، بیچارے بھاگ گئے، شہر چھوڑنا پڑا، یہ تو فزیکل ہجرت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ لوگ حیران ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کی ڈیفینیشن بیان کی ہے۔ آپ لوگ بچپن سے سنتے ہوں گے بھائی مہاجر مہاجر، ہم لوگ مہاجر ہیں، ہم لوگ مہاجر ہیں۔ مہاجر ہونا آسان نہیں ہے، مہاجر ہونا آسان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہاجر، مہاجر کون ہے؟ من ہجرا، جس نے چھوڑ دیا ما نہی اللہ عنہ، جو کچھ اللہ نے منع کیا ہے وہ سب اس نے چھوڑ دیا، وہ ہے مہاجر۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی معرفت سمجھ میں آ گئی، انسان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا نہیں ناپسند ہے، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یہاں تک کہ پھر انہوں نے ہر شے اللہ کے لیے قربان کر دی، اور اس کا پھر فزیکل جو میٹر کیا ہوگا؟ فزیکل کہ آپ وہاں سے بھاگنا پڑے گا آپ کو، جہاں اللہ والے نہیں ہیں، جہاں بت پرست لوگ ہیں، جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، آپ کو وہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ آپ وہاں سانس نہیں لے سکتے، آپ کو سانس نہیں آئے گی اس معاشرے کے اندر جس معاشرے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، جس ماحول میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ اب آپ ذرا اس چیز کو دیکھیے کہ ایک ایمان والا گھٹن محسوس کرتا ہے وہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں جہاں پہ مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، اللہ ماشاء اللہ، اگر آپ دین پہ چلنا شروع کریں گے آپ کو برا لگے گا، ایسی جگہ پہ جانا برا لگے گا آپ کو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ختم ہو گئی بات۔ کیا اصول ہے بھائی؟ فلانا ڈھماکہ ایوری تھنگ ٹھیک ہے، میں تو مان ہی لینا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، میں محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، میں مجبور ہوں، ٹھیک ہے نا، میں مجبور ہوں، میں نے محبت اللہ سے کر لی ہے، میں کیا کروں؟ میں اللہ کی خاطر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سگا رشتہ ہوگا نا، میں بولوں گا السلام علیکم بھائی، جو اللہ کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، میں کیا کروں؟ یہ سودا ہے، ایک یہ سودا ہے۔ اگر آپ نے یہ سودا کر لیا تو یاد رکھیے گا پھر آپ کیا بنیں گے؟ پھر الا ان اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے محبوبوں کا کیسے اکرام کرتے ہیں ہم آگے آیتوں میں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ بھی۔ اب جو آگے آیتیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ دکھائیں گے میں سب سے زیادہ میں قدر کرنے والا ہوں اپنے سے محبت کرنے والوں کی۔ تم میرے خاطر چیزیں چھوڑنا شروع کرو، تم اپنی دوستی میرے خاطر کرو، تم اپنی دشمنی میرے خاطر کرو، میں تمہیں کیسے نبھاؤں گا، میں کیسے تمہارا اس دنیا میں اس پرفتن دور میں ان فتنوں کے اندر میں تمہارا کیسے خیال رکھوں گا، تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، پوری دنیا دیکھے گی۔ آج ہم 1400 سال تو 1442 سال 43 سال 44 سال کتنے 1444 میں تو ہم لوگ ہیں، 1444 سال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئے نا ہجرت کو، اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے 100 سال پرانا یہ واقعہ ہے، آج میں اور آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی نبھاتے ہیں، اللہ قیامت تک نبھاتے ہیں، اللہ قیامت تک نبھاتے ہیں۔ ابھی بتائیں گے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا گیا جب انہوں نے اللہ کے خاطر چھوڑا، اور وہ ظاہری باتیں آپ اس کے اندر پڑھ لیں گے کہ بیچاروں کو سامنے بلا لیا،
سامنے بلا کر اور اس کو بولا کہ دیکھو ہم تمہیں، اور یہ تھے بھی اپنی ایلیٹ کلاس کے بڑے ہائی فائی لوگ تھے اور اچھی فیملیز سے بلانگ کرتے تھے نا، ان کو بڑا لالچ دیا کہ دیکھو گاڑیاں مل جائیں گی، فلانا مل جائے گا، یہ مل جائے گا، ہائی لگژری. یہ سب چھوڑو، کیا بکواسات بیکار کی باتیں، جھوٹ باتیں ہیں سب کے سب. کیا اللہ، کیا رسول، کیا عبادتیں، چھوڑو سب، چل رہا ہے چلنے تو. یہ ہماری آج کی دنیا ہمیں بلا رہی ہے کہ پاگل مت بنو، دماغ خراب ہے تمہارا، یہ ہے وہ ہے، سب آگے بڑھ رہے ہیں، سب ترقی کر رہے ہیں اور تمہیں ہی فیس کرنا پڑے گا سب کچھ، اور ایسا کرنا پڑے گا اور ویسا کرنا پڑے گا. لیکن اس قدر خطرناک مادیت ہے اس وقت، اس قدر خطرناک زور ہے کہ ایک عام نوجوان، ایک عام آدمی، بچہ، بوڑھا، جوان، سب پریشان ہے. اللہ تعالیٰ اس کا حل بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری ہدایت میں اضافہ جب ہوگا جب تم اپنے لائکس اور ڈس لائکس کا فیصلہ کرو گے بیٹھ کے. فیصلہ کرو، آج فیصلہ کرو کہ تمہیں محبت کس سے. جب تمہاری محبت کا تعین ہو گیا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ فیصلہ کر کے دیکھو. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. تم ایسا کر کے دیکھو، ایسا تم کر کے دیکھو، اور اس کے بعد پھر تم مجھے ہر جگہ پاؤ گے اپنے ساتھ. تو یہ دیکھیں سودا ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہجرت آخر میں کیا ہوگا، پھر انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے بھگایا، بہرحال وہ بھاگے. اچھا، اللہ تعالیٰ فرمارے آگے، آئیے پڑھتے ہیں. یہ ہے، میں چاہ رہا تھا کہ زدناہم ہدا کا آپ کو مفہوم بتاؤں کہ انسان جب ہدایت میں آگے بڑھتا ہے تو یہ سارے تحفے اس کو ملتے ہیں. یہ وہ نشانی ہوتی ہے ساری، ٹھیک ہے نا، کہ جب آپ کو ہدایت مل گئی، آپ کو گائیڈنس مل گئی، جب آپ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، آپ نے اپنا ایک گروپ بنایا جو کہ خیر کا ہے، جو کہ نیکی کا ہے، جو کہ نیک اعمال کرنے والوں کا گروپ ہے. اب کیا ہوگا، آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ کی معرفت آئے گی، آپ اللہ کو جاننا شروع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے آپ کو بھی وہ پسند ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ناپسند ہے آپ بھی اس کو ناپسند کریں گے. اسی طریقے سے کیا ہوگا، اللہ کے خاطر ہر شے آہستہ آہستہ چھوٹنی شروع ہوگی. برے دوست بھی چھوٹیں گے، بری گیدرنگز چھوٹیں گی، ٹھیک ہے نا، جو بے نمازی ہوں گے آپ ان کو چھوڑ دیں گے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، جو لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنا رہے ہیں، دنیا کیا کیا کر رہی ہے، آپ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یہ ہے ہجرت، 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 ہجرت. اور آخر میں ایسا بھی وقت آئے گا کہ آپ کو اللہ کی خاطر اپنا ملک بھی چھوڑنا پڑے گا. ہو سکتا ہے آپ کی اتنی بہترین نوکری ہو، اتنی بہترین جاب آپ کو ملے غیر اللہ کی جگہ پر، جہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کے دین پہ چل نہیں سکتے. ہو سکتا ہے آپ کو اتنی بہترین نوکری مل جائے، اتنی بہترین نوکری آپ کو ملے کہ آپ بولیں کہ سبحان اللہ. میں ایسے کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی ہائی فائی سیلریز چھوڑ دی جب ان کو اللہ کا دین سمجھ میں آ گیا، جب ان کو لگا کہ واقعتاً محبت اور یہ نفرت یہ تو اللہ کے لیے. یہ ایک پورا عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا. الولاء والبراء، ولا کہتے ہیں دوستی کو، برا کہتے ہیں دشمنی کو، بیزاری کو، براءت، بیزاری. دوستی اور دشمنی، اہل ایمان کی ساری دوستی اللہ کے لیے ہے، اسی لیے وہ اللہ کے دوست کہلاتے ہیں. اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کے خاطر دوستی کی ہے، اللہ کے خاطر دشمنی کی ہے، ٹھیک ہے نا. تو فضربنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے، وہ ایمان لائے اپنے رب پر، پھر وہ ایمان میں مضبوط ہوئے، تو زدناہم ہدا، ہم نے ان کو ہدایت میں آگے بڑھایا، وہ دین بھی سمجھنے لگے، اللہ تعالیٰ کی پسند کو اپنی پسند کر لیا اور اللہ کی ناپسند کو اپنا ناپسند کر لیا. تو ہر شے چھوڑنی پڑی، یہاں تک کہ بیچارے پھر وہاں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. دیکھیں اب آپ، میں نے آپ کو بتایا نا، جب آپ اللہ کے خاطر دوستیاں کریں گے، اللہ کی خاطر چھوڑیں گے چیزوں کو، تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو خوب مضبوط کر دیا. اللہ آپ کو اتنا اسٹرانگ کر دیں گے، دیٹ از یو ول بیکم اسٹرانگ فرام ان سائڈ. آپ دیکھیے نا آج ہمارا سارا فوکس کہاں ہے؟ باڈی بلڈنگ پر ہے. سارا فوکس کس پر ہے؟ باڈی بلڈنگ پر ہے. اپنے جسم کو پالنے کے لیے ہم 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے اس سسٹم کو دیتے ہیں؟ کس لیے؟ 3 وقت کھانے کے لیے، اچھے سے اچھا کھانے کے لیے، زیادہ تر تو کھانا ہی ہے، سوری، ہے نا، پھر اچھے سے اچھا پہننا، ٹھیک ہے نا، اور پھر اچھے سے اچھا رہنا. یہی وہ ساری چیزیں. لیکن اس سے ہوا کیا ہے؟ اس سے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوا ہے کہ ہمارا انسائیڈ بالکل لاغر ہو چکا. اگر اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے سامنے ہمارا انسائیڈ رکھ دیں تو جتنے بڑے بڑے کوئی باڈی بلڈر ہو یا کوئی بھی ہو، جب وہ انسائیڈ اپنا دیکھے گا کہ آئی ایم سو ویک فرام انسائیڈ، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ میں تو تھوڑی سی بات پہ پھسل جاتا ہوں، میں اتنا کمزور ہوں اندر سے،
میں ایمانی طور پہ میرا کوئی لیول ہی نہیں ہے. عجیب. میں ایک ذرہ ایک نماز نہیں بچا سکتا اپنی, میں ایک تلاوت نہیں بچا سکتا اپنی, میں ایک حرام نہیں چھوڑ سکتا اللہ کے خاطر. آپ سوچیں ہم لوگ کتنے کمزور ہیں اندر سے. لیکن وہ کیا ہے, آپ کا جیسا بھی جسد ہو, آپ کو اپنے جسد کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ کو جب اپنے ایمان کی فکر ہوگی, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ربطنا علی قلوبہم, آؤ دوستی کرو ہم سے, ہمارے راستے پہ چلو, ایسے تمہیں مضبوط کریں گے اندر سے. کیسے کریں گے؟ دیکھو, اذ قاموا, انسان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ جب وہ جا کے کھڑے ہو گئے, اور کیا کہا کھڑے ہو کے, فقالوا, کس کے سامنے؟ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے بول رہے ہیں, ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمینوں کا رب ہے. اس کلمے کو ظالم جابر بادشاہ کے سامنے کہنے کے لیے جرت چاہیے, ایمان چاہیے, آپ کی روح بلڈنگ اچھی ہونی چاہیے. اگر روح بلڈنگ اچھی ہوگی, روح اچھی بلڈ ہوگی نا روح کی, تو آپ کہہ پائیں گے. یہاں تو ہم کسی کی یونٹ انچارج کے سامنے نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اگلے دن بوری بن جائے گی ہماری, یا کوئی آگے 4 گولیاں مار کے چلا جائے گا, تو یونٹ انچارج کو نہیں بول سکتے ہم. تو توبہ استغفر اللہ, حاکم وقت کے سامنے کیسے بولیں گے ربنا رب السماوات والارض, لا غالب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی غالب نہیں ہے. لا حاکم الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. لا مالک الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے. لا حکم الا اللہ, حکم اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. No legislation will be made repugnant to the Quran and Sunnah. اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں کوئی قانون ایکسپٹ نہیں ہوگا. اب آپ اندازہ کریں ہم جس قوم کے اندر رہ رہے ہیں کس قسم کی قوم ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. It's me, only myself. اپنے اپنا خود خیال رکھیے. پورا خاندان, یہ سارے رشتے ناتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں دل لگانے کے لیے دیے ہیں, صرف یاد رکھیے گا. ورنہ ہوگا کیا, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, تم قیامت کے دن اکیلے آؤ گے اللہ کے سامنے. اللہ نے تمہیں بیوی دی, بچے دیے, ماں باپ دیے, بہن بھائی دیے, سارے خاندان والے دیے. کیوں؟ تاکہ تمہارا دنیا کی زندگی میں رہنے کے لیے دل تو لگے, ورنہ تم دنیا کی زندگی میں رہ ہی نہیں پاؤ گے. ورنہ تم نے آنا ہمارے پاس اکیلے ہے. بالکل تم مر گئے آج تو تمہارے بچے, تمہارے ماں باپ, تمہارے خاندان والے سب مل کے بہت پیار محبت سے تمہیں مٹی کے اندر ڈال کر آ جائیں گے. پیار محبت سے اوپر پھول چڑھا دیں گے, درخت کے نیچے تمہاری قبر بنا دیں گے. قبر کے اندر تمہارے ساتھ نہیں آ سکتے. ایک کفن کے اندر تمہیں دفنایا جائے گا, ایک کفن میں لپیٹ کے. سب سے زیادہ یہ ہے دنیا کی زندگی کے تمام رشتوں کی حقیقت. اس کا مطلب ہے می مائی سیلف, مجھے اپنے آپ کو خود بچانا ہے. اللہ کے سامنے میں اکیلے کھڑا ہوں گا, نہ میرے بچے آئیں گے, نہ میرے ماں باپ آئیں گے, کوئی نہیں آئے گا. تو یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے. مجھے آج ڈیسیجن لینا ہے کہ میں کہاں اپنی زندگی گزار رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میرے کیا اعمال ہیں, میں کس طرف جا رہا ہوں, میری زندگی کا رخ کس طرف ہے, میں کہاں کھڑا ہوا ہوں اس وقت, آگے میں کہاں جاؤں گا, کس طریقے سے اس معاشرے سے مجھے نپٹنا ہے, کیا کیا چیزیں مجھے, کون کون سے سٹیپس لینے پڑیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس معاشرے سے, تاکہ میں کیا کروں, میں اتنا مضبوط ہوں کہ میں بولوں ربنا رب السماوات والارض. ہمارا رب کون ہے؟ جو آسمان و زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونه الہا, کسی اور کو نہیں پکاریں گے ہم اس کے علاوہ. For this you have to be very strong from inside. Your inside must be strong. آپ کی روح بلڈنگ بہت زبردست ہونی چاہیے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے, جو لوگ ہدایت پہ قائم رہتے ہیں, ہدایت میں آگے بڑھتے ہیں, اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ملتا ہے. ایسا مضبوط دل ہوتا ہے, ایسا مضبوط دل ہوتا ہے کہ پھر کیا کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ان کو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. مومن مردوں میں سے, عورتوں میں سے جو بھی نیک اعمال کرتا ہے, جو نیک اعمال پہ اپنی زندگی گزارتا ہے, ہم انہیں ایک پاکیزہ زندگی بھی عطا فرماتے ہیں. بہرحال تو کیا ہوا, ایسا مضبوط ہو گئے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایسا مضبوط کیا, اس قدر اسٹرانگ فرام ان سائڈ, کہ بادشاہ سے بھی نہیں ڈرے. چھوٹے موٹے ادھر ادھر کے ناظم معظم فلانا ڈھماکہ, ان سب یہ تو سب بچے ہیں. بہرحال آگے کیا ہوا, لن ندعو من دونه الہا, ہم کسی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے. لقد قلنا اذا شططا, اگر خدا نہ ہم ایسی بات کریں جو کہ انتہائی لغو بیکار فضول بات ہے, کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہؤلاء قومنا, یہ ہماری قوم ہے. آپ سوچیں بیچارے کہہ رہے ہیں ہؤلاء قومنا, جیسے ہم آج
اگر ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ یار ہماری قوم ہے کوئی، آپ دیکھتے ہوں گے، آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا ساری کی ہماری جتنی بھی قوم ہے وہ فیس بک پر، اسٹیٹس پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر، ہر جگہ نظر آ رہی ہے نا، یوٹیوب کے اوپر، یہ ہماری قوم ہے. ہاؤلائی قومنا اتخذوا من دونہ آلیہ، اللہ کے علاوہ کتنے لوگ انہوں نے بنا لیے، کتنے آلیہ بنائے ہوئے اللہ کے علاوہ. ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے میرے بھائیوں، سب سے بڑا فرق ان میں ہم میں کیا ہے؟ انہوں نے پتھر کے بت بنائے ہوئے تھے، ہم نے بہت سارے بت بنائے ہوئے ہیں جن کے کوئی نام نہیں ہے. کسی کے اندر بے حیائی کا بت ہے، کسی کے اندر چوری کا بت ہے، کسی کے اندر جھوٹ کا بت ہے، کسی کے اندر خیانت کا بت ہے، کسی کے اندر کون سا بت ہے، کسی کے اندر کون سا بت ہے، کسی کے اندر کون سا بت ہے. ہمارے تو سارے بت چھپے ہوئے ہیں، ہمارا تو ڈائریکٹ معاملہ اللہ سے. کہیں اوریانی کا بت ہے، کہیں فحاشی کا بت ہے، کہیں کہاں بت ہے، کوئی کون سا بت ہے، کوئی کون سا بت ہے، کہیں غیر اللہ سے محبت کا بت ہے. پتہ نہیں کس کس کو لائک کرتے ہیں ہم، پتہ نہیں کس کس کو ہم دیکھتے ہیں. ہماری نظریں بھی آوارہ، ہماری زبان بھی آوارہ، ہمارے کان بھی آوارہ، ہمارے دل کی ہمارے خیالات بھی آوارہ. یہ وہ سارے بت ہوتے ہیں جو انسان کا دماغ خراب کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وسوسے بہت آتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں ہم وسوسوں سے پریشان ہیں، ہماری نماز میں وسوسے ہیں، ہماری جو ہے نا وہ تلاوت میں وسوسے ہیں، ہم وسوسوں سے پاگل کر دیا ہے، ہمیں وسوسوں نے پریشان کر رکھا ہے. یہ سارے وسوسے، یہ وہ سارے بت ہیں ہماری زندگی کے جو ہمارے سامنے آتے ہیں. اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے ہمارے لیے کہ دیکھو تمہیں جو وسوسے تنگ کر رہے ہیں، اصل میں جو تمہیں خیالات تنگ کر رہے ہیں بار بار، اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں خزانہ ہوتا ہے چور وہاں آئے گا نا، خالی گھر میں تو چور نہیں آتا نا. تمہارا خزانہ سب سے بڑا تمہارا ایمان ہے، تمہارا عمل صالح ہے تمہارا خزانہ. اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا، اگر تم نے اس کا خیال نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ وسوسوں سے شیطان اور تمہارا نفس تمہیں پاگل کر دیں گے. تمہارا دماغ وسوسوں کا اڈا بن جائے گا، وسوسوں کی اماجگاہ بن جائے گا تمہارا دماغ. ایک وسوسہ پھر دوسرا وسوسہ، اور اس کے بعد وسوسے ہوتے 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 وسوسے اور وسوسے اور وسوسے اور وسوسے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ جو وسوسوں کا سب سے بڑا علاج ہے یہ کیا ہے؟ یہ سارے وہ بت ہیں جو ہم نے خود بنائے ہیں، یاد رکھیے گا. کہیں وقت کا ضیاع، کہیں کیا ہمارا پتہ نہیں کہاں کہاں وقت گزر رہا ہے. تو ہمارا معاملہ زیادہ خطرناک ہے. ایک جو سامنے بت بنا کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں کو جو پوج رہا ہے وہ تو ہے ہی چلو مشرک. ہمیں اب ہم اپنے آپ کو کیا نام دیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو جیسے کہ ایسی نماز سے گزر جو میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا. جیسے ہی میں نے سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرے دل میں تو بت ہی بت بھرے ہوئے، نماز میں تجھے کیا ملے گا؟ جو میں سر بسجدہ ہوا، جیسے ہی میں نے اپنا زمین پہ سر رکھا سجدے کے لیے تو زمین سے آواز آئی، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو بتوں کو جانتا ہے، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تم نے سجدہ اللہ کو کیا ہے، اللہ کو تو نہیں کیا تم نے. جو تیرے دل، تیری زندگی میں اتنے سارے جو بت ہیں تیرے دل کے اندر بھرے ہوئے، تیرے دماغ میں بھرے ہوئے، تو سجدہ ان کو کر رہا ہے. اللہ کے سامنے سجدہ تو خالص ہوتا اس کے لیے. تو میرے بھائیوں یہ باتیں بڑی ہمیں خیال رکھنی چاہیے. برحال آگے چلتے ہیں. آپ دیکھیں نا، ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلیہ، اس نے اللہ کے کو چھوڑ کر پتہ نہیں کتنے سارے الہ بنائے ہوئے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اب یہ واضح بات ہو رہی ہے، فزیکل کی بات ہو رہی ہے. لولا یاتون، یہ کیوں لے کے نہیں آتے کوئی واضح دلیل؟ سلطان بین، یہ سلطان بین کا ورڈ یاد رکھیں آپ، بڑا کام آئے گا آپ کے. ٹھیک ہے نا، فتنوں کے دور میں سلطان بین بڑی کام کرتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ سلطان بین، واضح دلائل. کوئی بھی کیسی آ کے بات کر رہا ہے نا، اس سے بولے بھائی دلائل واضح دیجیے، واضح دلائل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا، کوئی جیسے بھی آ کے بات کر رہا ہے، اگر آپ دیکھیں ادھر ادھر کی بات چل رہی ہے اور الل ٹپ قصے کہانیاں چل رہے ہیں اور ساری خرافات چل رہی ہیں تو وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. نہیں، واضح دلیل. تو اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے. اور دوسری چیز کہ ان لڑکوں نے بھی صاف صاف طور پہ کہا کہ آپ بھائی اپنے ہاتھ سے بنا کے بتوں کو پوج رہے ہو، کوئی دلیل تو لے کر آؤ، یہ کہاں سے کر رہے ہو یہ کام؟ اور علماء نے اس سے یہ کہا کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی دیکھ رہا ہے، اپنی پرانی رسومات ہیں اس کے متعلق سوچو تو صحیح. میرے خاندان میں میرے آباء و اجداد کی طرف سے ہمارے گھر کی یہ پریکٹس ہے، کیا ہمارے گھر کی پریکٹس اللہ اس کے رسول کے مطابق ہے؟ تو اگر اللہ اس کے رسول کے حکموں کے خلاف ہماری کوئی خاندانی پریکٹس ہے تو اس کو ڈسکس کیا جائے. طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم بغاوت کا علم بلند کر دیں، نہیں، خدا کا واسطہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ کیا طریقہ ہو، اس کو سوچا جائے، اس پہ بات کی جائے.
بات چیت سے مسئلے حل ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا. لیک آف کمیونیکیشن جہاں ہوتی ہے وہاں مسائل ہوتے ہیں. تو اسی لیے اگر کوئی شے ایسی لگے کہ ہمارے خاندان میں یہ چیز غلط ہو رہی ہے، یا ہمارے یہاں شادی بیاہ میں، یا ہمارے یہاں کسی کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بھی مسائل ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں ایسی بلا وجہ کی پارٹیز منائی جا رہی ہیں، یہ سب چیزیں ہیں کہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین. بھائی کوئی واضح دلیل تو لاؤ اللہ کے رسول کی زندگی سے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کی زندگی سے کوئی دلیل تو ملے نا. اس کے بعد جا کے ہم یہ الٹی سیدھی سارے فنکشن سے پارٹیاں جو ہم کرتے ہیں، ہمیں کیا ملتا ہے؟ یہ سب چیزیں ٹریٹ کے نام پہ اور برتھ ڈے کے نام پر، فلانا کے نام پہ، دھماکے کے نام پر، یہ جتنی چیزیں، جتنے ایکسپینسز ہم نے اپنے کھڑے کیے ہیں بلا وجہ کے، کیا اللہ اس کے رسول کو پسند ہے یہ چیزیں؟ کیا اللہ اس کے رسول کے معاملات میں ہے ایسا؟ چیک کرو. اصلاح کرنی پڑے گی. اصلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پہلے ہم اعمال کر رہے تھے اب ہم نہیں کریں گے وہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ باتیں سوچنے کی ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو ہم ڈسکس کریں، اپنے بڑوں سے ڈسکس کریں، اس کو ہم ڈسکس کریں اپنے بڑوں سے، خاندان کے بڑوں سے ڈسکس کریں، اپنے کزن سے ڈسکس کریں. یہاں تو ڈسکشن کیا ہے؟ یہاں تو ڈسکشن ہی پالیٹکس ہے، مردوں کا اور خواتین کا کپڑے اور ملبوسات اور فیشن اور یہ سب ہے. تو اصل جو باتیں ہیں اہل ایمان کے جو ڈسکشن ہونے چاہیے وہ ہے ہی نہیں. یا پھر بیٹھ کر عام آدمی، عوام الناس، آج کل تو ایک بڑا عجیب اور غریب ڈسکشن ہوتا ہے خاندانوں میں، سارے جوہلا بیٹھ کے علماء کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. عجیب. وہ فلاں عالم، وہ فلاں عالم، وہ تو ایسے زبردست ہیں، وہ یوں ہیں، وہ یوں ہیں، فلانا ڈھماکا. ارے بھائی اللہ کے بندوں، خدا کا واسطہ ہے اس چیز سے باہر آؤ. ڈو ناٹ پروموٹ. کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی پروموٹ کرنے کی. بھائی بس نیک اعمال کرنے، ختم. ہاں صحیح العقیدہ لوگوں کے پاس بیٹھنا، نیک لوگوں کی صحبت میں جڑنا، ان سب کو انکریج کرنا چاہیے. اور اصل چیزیں جو ڈسکس کرنی چاہیے، یار ہمارے خاندان میں کون کون سی چیزیں غلط ہو رہی ہیں اس کو سوچنا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں آخر؟ ہمارے جو جتنی بھی گیدرنگ ہوتی ہے، ہماری جتنی، اب ہر وہ گیدرنگ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس گیدرنگ میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ خسارے سے خالی نہیں ہے، اس وہ حسرت والی گیدرنگ ہے. ہماری کیسی گیدرنگ ہوتی ہے؟ بھلے وہ لڑکوں کی گیدرنگ ہو، بھلے وہ باربیکیو کی گیدرنگ ہو، بھلے وہ بقرعید کی گیدرنگ ہو، بھلے وہ کسی بھی ایونٹ کی گیدرنگ ہو، کیا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کوئی ایک آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا شرم کے مارے. کیوں؟ دوستو یاروں کی گیدرنگ ہے، ہٹا سورہ فاتحہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ. اس سے پتہ لگتا ہے کہ لائکس کیا ہیں اور ڈس لائکس کیا ہیں. ہاں وہی گانے بجا دو، ناچنا کروا لو، ناچ کروا لو، گانا بجوا لو، یہ جتنے سارے کام ہیں. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اس سے پتہ یہ لگتا ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ سے تو محبت نہیں ہے. جس شے سے محبت ہے، جن لوگوں کے لیے محبت ہے، ان کے لیے کوئی شرم و حیا نہیں ہے. عجیب. سوچیں آپ لوگ ان باتوں پہ سوچیں، تصور کریں. ٹھیک ہے نا؟ لولا یاتون علیہم بسلطان بین. بھائی کوئی دلیل تو لاؤ، واضح دلیل لاؤ. ٹھیک ہے نا؟ کوئی واضح دلیل ہو جس سے پتہ چلے تو کوئی بات نہیں ہے. بھائی جب دلیل ہی نہیں ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. برحال فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا. اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑے، جھوٹ بولے اور گڑے. یعنی کہ کیا ہے کہ اب وہ جواب دیتے تھے یہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے تو وہ غلط تھوڑی کرتے ہوں گے. یہ وہ ساری باتیں ہوتی ہیں جو بڑی خطرناک ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہوں نے کیا کہا، پہلے آپس میں انہوں نے ڈسکس کیا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، کہ دیکھو اب یہ تو اب بات آ گئی ہے ہمارے اوپر، سیدھا اسٹریٹ اوے کیس بنا ہوا ہے اور خطرناک کیس بنا ہوا ہے. اور اب یہ کہ اب ہم مریں گے، اب کوئی چارہ نہیں ہے. تو وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ. بھائی اگر اب آپ کنارے ہو گئے ہو نا، اور اللہ کے علاوہ آپ نے کسی کی عبادت نہیں کرنی، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، بھاگو غار کی طرف، نکلو یہاں سے، نکلو. یہاں نہیں رہ سکتے، یہاں رہیں گے تو مریں گے. اس جگہ کو چھوڑنا ضروری ہے ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے وہ ہجرت، جب آپ کے لیے سارے ریسورسز ختم، دین پر لگ گئی پابندیاں. نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنا ایمان نہیں بچا سکتے، آپ اپنے گھر والوں کا ایمان نہیں بچا سکتے، آپ اپنے آپ کو بے حیائی سے نہیں بچا سکتے، آپ اپنے بچوں کو بے حیائی سے نہیں بچا سکتے، آپ اپنے جو ہے نا وہ گھر والوں کو، اپنے آپ کو کسی نیکی کی طرف راغب نہیں کر سکتے. کوئی نیکی کی اپرچونٹی نہیں ہے. معاشرہ شیطانوں سے، اللہ کے نافرمانوں سے اور ظالموں سے، جابروں سے بھر چکا. آپ کے لیے کوئی راہ نہیں ہے. اب آپ کریں گے ہجرت وہاں سے. یہ وہ ہجرت تھی جو ہمارے بڑوں نے کی تھی اور پاکستان حاصل کیا تھا. یہ وہ ہجرت تھی. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا حشر ہوا ہوا ہے.
ایک تو وہ ہجرت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. آپ یقین کریے اگر آپ اسلام کو بیچ میں سے نکال دیں پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یوز لیس ہے پاکستان کا ہونا. صرف اسلام کو نکال دو، لا الہ الا اللہ نکال دو، نو نیڈ آف پاکستان. کوئی ضرورت نہیں تھی اتنا زیادہ تکلیفیں اٹھانے کی اگر آپ صرف لا الہ الا اللہ نکال دو. تو بہرحال ان اللہ کے بندوں نے یہ کہا بھائی وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب جب تم کنارہ کشی تم نے اختیار کر لی ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کری، تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو اب کہف کی طرف چلو، غار کی طرف چلو، نکلو یہاں سے. اب يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو اب چلو تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا. ٹھیک ہے نا. اب تم جب اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انسان کو گھیر لیتی ہیں. اللہ کے خاطر کوئی بھی شے چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انسان کو گھیر لیتی ہیں. سبحان اللہ. اگر ہم آج اللہ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں، رحمتیں ہیں تیری ایک بڑا اچھا شعر ہے اقبال کا جس کا میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ سارے اغیار، بھلے وہ امریکہ والے ہوں، کینیڈا والے ہوں، انڈیا والے ہوں، کوئی بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی رحمتیں تو سب اغیار پر ہیں، اور جتنے بھی عذاب کے اندر گرفتار ہیں وہ مسلمان ہیں. برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، ساری بجلی گر رہی ہے، سارا جو غصہ اللہ تعالیٰ آپ کا نکل رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ آپ مسلمانوں پہ نکل رہا ہے. تو بس استغفر اللہ، اللہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ ہماری کرتوت ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وما انا بظلام للعبید، میں ہرگز ہرگز اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. یہ تو ہمارے اعمال ہیں اصل میں. تو یہ سب سے اہم بات کیا ہے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے اللہ کی رحمت آتی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے خاطر ہر شے کو چھوڑیں گے، آہستہ آہستہ ہجرت کریں گے، پہلے ایک گناہ سے ہجرت، پھر دوسری گناہ سے ہجرت، پھر تیسری گناہ سے ہجرت، آہستہ آہستہ ہجرتیں ہوتے 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 یہاں تک کہ ہم پھر اپنا گھر بار سب کچھ اللہ کے خاطر چھوڑ کے نکلیں گے. ہمیں ہر ہر قدم پر اللہ کی رحمت ہمیں نظر آئے گی اپنی آنکھوں سے. تو کہنے لگے ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنے دامن رحمت پھیلا دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا کر دے گا. تمہارے جتنے کام ہیں اللہ سب آسان کر دے گا. تم اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کی نیت تو کرو. ٹھیک ہے جی. تو یہ انہوں نے آپس میں کہا کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ماننی ہے، ہم سب الگ ہو چکے ہیں، لیٹس موو ٹو دا کیو، چلو چلتے ہیں غاروں کی طرف نکلتے ہیں. تمہارا رب تمہارے اوپر رحمت بھی کرے گا اور تمہارے معاملات میں ساری آسانیاں کر دے گا. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوا، وَتَرَى الشَّمْسَ، اللہ تعالیٰ نے اب جو نبھائی ہے، میں نے بتایا نا اللہ کے خاطر کیا ہے نا سب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ایسا اکرام کیا ہے. اچھا اب یہ ہماری جو ہے نا وہ میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے، ہماری 2-3 آیتیں اور رہ گئی ہیں انشاءاللہ. تو میں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگ بھی جو ہے نا وہ دوبارہ جوائن کر لیں. اللہ آپ لوگوں کو اس کی جزائے خیر دیں گے. بہت بارک اللہ فیکم.